أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے قاری محمد نوید نقیبی صاحب جو قرآن مجید کی آیات سے ہماری مجلس کو معطر کر رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر علی وقار قادری اور میرے ساتھ ڈاکٹر زینب گوندل رحمت رمضان 92 نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی رشتوں کی کڑیوں میں سے ایک اہم ترین کڑی ہے اور وہ ہے ماموں اور خالہ کے حقوق. دیکھیے، ان رشتوں کو قرآن بھی اور ہم عام اپنی اصطلاح میں رحمی رشتے کہتے ہیں. رحم
سے دو چیزیں بنتی ہیں، اس کے دو بڑے اہم معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس کا رحم رحمت سے بھی ہے، نرمی سے بھی ہے، شفقت سے بھی ہے، یعنی وہ رشتے جن کے ہاں یہ نرمی، شفقت اور رحمت موجود ہونی چاہیے۔ اور دوسرا رحم اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں سے یہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور جہاں سے یہ رشتے نکلتے ہیں سارے کے سارے، یعنی یہ رحم کے اندر یہ والا پہلو وحدت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سب کی اصل ایک ہے، سب ایک طرح سے ایک ہی رحم سے نکلے ہیں، یوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ خونی رشتے فطرت کی عطا ہوتے ہیں، مگر ان کی حفاظت انسان کے اخلاق اور کردار پر منحصر ہوتی ہے۔ رشتوں کا تقدس اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک رشتوں کے اندر احترام ہو، بے غرضی ہو، وفاداری ہو اور اخلاص ہو۔ جب یہ عناصر نکل جاتے ہیں تو پھر رشتے آپ کے لیے سایہ دار درخت بننے کی بجائے آپ کے لیے دھوپ کا کام کرتے ہیں۔ رشتے محض ناموں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان جذبات اور احساسات کا نام ہے، بلکہ یہ ان جذبات اور احساسات کی امانت ہے جو آپ ایک دوسرے کو فراہم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو میسر کرتے ہیں۔ جب سے انسانی تاریخ، معلوم تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، اس وقت سے رشتوں پر بات چیت کا رواج جاری ہے۔ آپ دیکھیے کہ ارسطاٹل نے رشتوں کے حوالے سے کہا تھا کہ انسان فطرتاً ایک معاشرتی مخلوق ہے اور اس کی زندگی میں دوسروں کے ساتھ تعلق قائم کیے بغیر رہنا ممکن ہی نہیں، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا آئسولیشن کے اندر ایک خاص ٹائم کے بعد۔ پھر اسی طرح ایک رشین فلسفر ہے، وہ کہتا ہے کہ تمام خوشحال خاندانوں کے جو خوشحالی ہے وہ تو ایک جیسی ہے، مگر تمام بدحال خاندانوں کی بدحالی کی وجوہات مختلف ہیں جس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ پھر وکٹر ہوگو، یہ ایک مفکر ہے، مغربی مفکر، یہ کہتا ہے کہ رشتوں کی نفسیاتی اثرات پر اس نے بہت خوب بات کی۔ یہ کہتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ کوئی تمہارے لیے پریشان ہوتا ہے۔ رشتوں کی سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر قرآن مجید میں ہماری رہنمائی کی راہمی رشتوں کے حوالے سے، اور فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ امام طبری نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس قرابت داری کے آیت کے مفہوم میں خالہ اور ماموں دونوں شامل ہیں، اور امام قرطبی نے اس پر بہت شاندار تبصرہ فرمایا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں الاقارب یدخل فیہم جمیع ذوی الرحم من وجہ الابی او الامی، فرماتے ہیں کہ یعنی اقربا میں باپ اور ماں دونوں طرف سے آنے والے رشتہ دار جو رشتے بنتے ہیں وہ دونوں اس اقربا کے مفہوم میں داخل ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیا۔ اور پھر دوسری جگہ قرآن نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اہل قرابت کو ان کا حق دو۔ یہ سارے حقوق کے لیے جامع آیت ہے، وہ حق معاشی ہو، اخلاقی ہو، مہربانی کرنا، مدد کرنا، سب کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ تو گویا قرآن مجید نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ احادیث نبوی میں ماموں اور خالہ کے حوالے سے بڑی سگنیفیکنٹ حدیث صحیح بخاری کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ جو خالہ ہے یہ ماں کی منزلت ہے، یعنی ماں کے برابر اور ماں کی طرح ہے۔ اور ماموں کے بارے میں فرمایا الخال وارث من لا وارث لہ، ماموں اس کا سرپرست ہے جس کا کوئی اور سرپرست نہ ہو۔ تو آپ دیکھیے یہ کتنے خوبصورت رشتے ہیں۔ اور پھر ترمذی میں ایک حدیث پاک ان رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں تھے اور ایک شخص آیا جو بہت بڑا گناہ اس نے کیا تھا، اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ میرا وہ گناہ بخشا جائے، میں کر چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی زندہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور اس کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ اس خدمت کے بدلے تیرا گناہ کفارہ کر دے گا، اس کو بدل دے گا۔ اب ہم جب رسول اللہ کی حیات پاک پر آتے ہیں کہ ماموں اور خالائیں جو ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رشتے تھے، وہ کیسے تھے، تاکہ ہمارے ناظرین اس پہلو کو بھی دیکھ لیں، تو آپ سن لیجئے کہ اس مسئلہ پر اہل علم کا اور سیرت دانوں کا کچھ امور پہ اختلاف ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ تھیں حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا، ان کی والدہ برہ بنت عبد العزیٰ، یہ اپنی والدہ حضرت آمنہ اپنی والدہ برہ بنت عبد العزیٰ کی اکلوتی اولاد تھی، نہ بھائی تھا نہ بہن تھی، تو یوں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا نہ ماموں تھا نہ خالائیں تھیں۔ لیکن حضرت آمنہ بنت وہب کے والد وہب بن عبد مناف، انہوں نے ایک اور عورت سے بھی شادی کر رکھی تھی، اس کا نام تھا ضعیفہ بنت ہاشم
ان سے ان کے 2 لڑکے تھے، عبد یغوث اور عبید یغوث، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی وہ سوتیلے ماموں تھے لیکن حضور ان کو ماموں ہی کے طور پہ یاد کرتے تھے۔ پھر رسول اسلام نے اس رشتے کو وسعت دی اور بڑھایا، اور پورا قبیلہ جو آپ کی والدہ کا تھا بنو زہرہ، اس کے مردوں کو جب وہ کوئی بزرگ آتا تو آپ ان کو اپنا ماموں فرمایا کرتے تھے، ننیالی رشتہ داروں کو ماموں، یوں کر کے آپ نے اس رشتے کو وسعت دی۔ یہی وجہ ہے کہ خود حضور بھی قبیلہ بنو زہرہ کو اپنے ننیال کے طور پہ متعارف کروایا کرتے تھے۔ مشہور صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعلق بنو زہرہ سے تھا، یعنی حضرت آمنہ کے قبیلے سے تھا۔ تو جب وہ آتے حضور فرماتے یہ دیکھو سعد بن ابی وقاص، یہ میرا ماموں ہے، کسی کے پاس اس جیسا ماموں ہے تو مجھے بتائے، یہ فرمایا کرتے۔ پھر اس کے بعد آگے اسی طرح جس طرح آپ نے ماموں کے معاملے میں اس کو وسعت دی اس کانسیپٹ کو، اسی طرح خالاؤں کے معاملے میں بھی وسعت دی، اور 3 عورتیں علماء سیرت نے خاص طور پہ حضور کی خالاؤں کے طور پہ ذکر کی۔ ان میں فاختہ بنت عمر، دوسری فریہ بنت وہب، اور تیسری حالہ بنت وہب، جو بطور خالائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھتی ہیں۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خالہ فاختہ بنت عمر کو، آپ تحفے بھی بھیجا کرتے تھے ان کو ایک غلام ہبہ کیا، اور جب غلام تحفے میں دیا تو ساتھ آپ نے ان کو یہ بھی فرمایا کہ اے میری خالہ، اس کو نہ کسائی بنانا، نہ سنار بنانا، نہ حجام بنانا، بلکہ اس کی تربیت کر کے اس کو ایک اچھا انسان بنانا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کیا تصور لاتی ہیں؟ یہ تصور لاتی ہیں کہ یہ رشتے اہم ہیں، ان رشتوں کو نبھانا ہے، ان رشتوں میں تنگی نہیں ہے، ان رشتوں میں وسعت دینی ہے، پھر رشتوں کا بھی تقدس ہے، پھر رشتوں کا بھی احترام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد طواف کعبہ کرتے ہوئے حضرت خدیجہ کی ایک جاننے والی عورت اور ان کی سہیلی نے کوئی بات کی، آپ طواف کعبہ موقوف کر کے رک کے اس کی بات سن رہے تھے۔ حضور کے گھر میں بکری ذبح ہوتی تھی تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سسرالی رشتہ داروں کی امپورٹنس کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت صفیہ کو حضرت حفصہ نے کہا کہ تم ہم سے کم تر ہو، چونکہ ہم تو قریش ہیں اور تم تو قریش نہیں ہو۔ تو حضرت صفیہ رو رہی تھی، حضور تشریف لائے، ان کو بات بتائی تو حضور نے فرمایا کہ تم نے ان سے کہنا تھا میں کس طرح تم سے کم تر ہوں، میرے والد ہارون ہیں، میرے چچا موسیٰ ہیں اور میرے شوہر محمد رسول اللہ ہے، میں کیسے کم تر ہو سکتی ہوں۔ تو گویا اپنی ایک زوجہ کی نفسیاتی ہیلنگ کے لیے اور ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے ان کے جو سسرال والے، آپ کے سسرال والے اور ان کے میکے والے جو تھے خاندان والے، اس کا اکرام بیان کر کے ان کی نفسیاتی طور پہ یوں آپ نے ان کو ان کی ہیلنگ کی اور ان کو تسلی دی۔ تو گویا رشتوں کی اہمیت ہمیشہ ہوتی ہے اور انہی رشتوں کو لے کر ہم نے معاشرے میں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ بے شک۔ ناظرین، آج سے اگر چند سال پہلے کی بات کروں، 5 سال 10 سال، تو پورا گاؤں جو ہوتا تھا نا وہ آپ کا ماموں بھی ہوتا تھا، خالہ بھی ہوتا تھا، جو آپ کا ننیال ہوتا تھا، ددیال جو ہوتا تھا وہاں پہ سب آپ کے چچا اور پھپھی ہوتے تھے۔ لیکن آج کی سوسائٹی میں اگر میں بات کروں، آج 2026 کی اگر میں بات کروں، تو ہم جو اپنے سگے رشتے ہیں ہم ان سے بھی بات کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ہماری لائف میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اور ان کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ ہماری زندگی کو تنگ کر رہی ہے، خراب کر رہی ہے۔ تو یہاں میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے رشتوں میں وسعت ڈالے، ان سے محبت کرے، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کیا یہی وجہ تو نہیں کہ ہمارے رزق میں تنگی ہوتی جا رہی ہے اور ہماری عمریں جو ہیں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، کہ ہم لوگوں نے وہ قطع تعلقی جو ہے وہ شروع کر دی ہے، ہم لوگوں نے اس وسعت کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا ہے۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں رشتوں کی ہی، تو ایک جگہ اور آتا ہے کہ جو رشتے توڑنے والا ہے اس کو جنت کی جو وہ خوشبو ہے وہ تک نہیں ملے گی، بلکہ جنت جو ہے وہ اس سے دور کر دی جائے گی اور اس میں وہ کبھی داخل نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، ہم دعا تو روز یہ کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، ہم جنت میں جائیں، کیا ہم جنت میں جانے والے کام بھی کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں ہمارے پاس، کیا ہم ان خوبصورت رشتوں کو نبھانے کے قابل ہیں؟ کیا ہم انہیں نبھا رہے ہیں؟ ہم ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہی، میں صرف اپنی بات یہ کر رہی ہوں کہ آپ کھڑے ہو کر یہ دیکھیے کہ آپ کا اپنے خالہ اور ماموں سے کیسا رشتہ ہے، اور آپ جن کے خالہ یا ماموں ہیں ان سے آپ کا کیسا رشتہ ہے۔ صرف آپ نے یہ بات ایک سوچنی ہے۔ اگر آپ کا دل تسلی بخش جواب دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا دل ملال کرے تو ناظرین سوچیں اور اس پر کام کریں، اور اس کو بہتر بنانے کے جو طریقے ہیں ان کو سوچیں کہ ہم ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔
خالہ کا رشتہ جو ہے وہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ تمہاری ماں سی ہے. اب ماں کا احترام ہمارے لیے بہت زیادہ ہے, ماں کے آگے ہم اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے. تو خالہ کے بارے میں ہم کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. آج کل ایک جو ورڈ ہے گوسپ کرنا, وہ سب سے زیادہ شاید ہم اپنی خالہ, چچا, پھوپھی, ماموں ان کی یا ان کے بچوں کی ہی تو کر رہے ہیں, جو کہ گناہ ہے, سخت گناہ ہے. اور اس کے علاوہ جو اپنے رشتوں کو ہم خراب کرتے جا رہے ہیں. اگر ہم صرف ایک بات کریں, آج سے چند سال پہلے کوئی انزائٹی, کوئی ڈپریشن, کوئی بیماری نہیں تھی, لیکن اب وہ بیماریاں ہیں کیونکہ ہم کسی سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں. ہر بندے کے بارے میں ہم ایک نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں کہ میری خالہ ہے وہ تو میرے ساتھ بہت برا کرتی ہے, اس کے بچے تو میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں. ناظرین, یہ تھوڑی سی زیادتی ہے یہاں پر. اگر وہ برا کر بھی رہے ہیں تو آپ انہیں معاف کیجئے, آپ آگے بڑھیے, ایک قدم آپ بڑھا لیجئے. خالہ کے ساتھ, ماموں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو آپ نے خود مضبوط کرنا ہے. کوئی دوسرا تیسرا انسان جو ہے وہ آپ کے لیے اس کو مضبوط نہیں کر سکتا. ہم ایک ایسے پوائنٹ پہ آ کے لائف میں کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پہ ہم بالکل تنہا ہیں, ہمارے پاس کوئی دکھ سکھ کا ساتھی نہیں ہے. اگر اس دکھ سکھ کا ساتھی بنانا ہے تو ہمیں خود ہی محنت کرنی ہوگی. اور خالہ اور ماموں سے خوبصورت رشتہ تو دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کی ماں کے بہن اور بھائی ہیں, جن کے ساتھ آپ کی ماں نے اپنا بچپن گزارا ہے. آپ اپنی ماں اگر تو آپ کی حیات ہیں تو کیا بات ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو آپ اپنی خالہ اور ماموں میں اپنی ماں کو ڈھونڈ سکتے ہیں. ان سے ان کے بچپن کی باتیں, ان کی جوانی کی باتیں سن کے اس کو جی سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو اور حسین بنا سکتے ہیں. تو ان رشتوں کا لازمی طور پر احترام کیجیے. بالکل, بڑی اچھی بات کی. اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب, ممتاز اسلامک اسکالر ہیں. مفتی صاحب خوش آمدید. اور ڈاکٹر سید اعجاز بخاری صاحب, لائف اینڈ ریلیشن شپ کوچ ہیں, استاد ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید, ویری وارم ویلکم. اور ہماری دائیں طرف تشریف فرما ہیں ڈاکٹر امبرین صلاح الدین, ادیبہ ہیں, شاعرہ ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد ریحان روفی صاحب اور ان کے ساتھی ہمنوا. خوش آمدید کہتے ہیں ریحان صاحب. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب. اور ہماری شیف ہیں جی منیرہ کرن صاحبہ. منیرہ, آج کچن میں کیا بنا رہی ہیں؟ جی آج ہمارے کچن کا جو دسترخوان میں بننے جا رہا ہے وہ چکن جل فریزی بنے گا, اور اس میں چکن نرم ہوگا اور اس کے ساتھ جو ویجیٹیبلز ہوں گے وہ فریش تازہ ہوں گے. اس کا فلیور بہت رچ ہوگا کیونکہ یہ ہائی فلیم پہ بنائیں گے. اور اس کی ٹمیٹو بیس پیوری ہوگی جو اس کو ہم ٹماٹروں کی بیس میں اس کی چکن کو ہم میرینیٹ کر کے بنائیں گے. اور اس کی جو خاص بات ہے کہ جتنی بھی سبزیاں ہوں گی وہ ساری تیز آنچ میں ہم اس کو جسٹ فلیم کریں گے اور اس کی گارنش کریں گے. اس میں شملہ مرچ ہے, پیاز ہے, ٹماٹر ہے, اور ساتھ میں شملہ مرچ کی دونوں قسم کی میں نے ورائٹی رکھی ہے. اس کے ساتھ اگر آپ ایڈنگ کرنا چاہیں تو گاجر آج کل ہے بڑی پیاری, اس گاجر کو بھی میں ساتھ کر کے وہ بھی کروں گی. اور میٹھے میں سوئیوں کا زردہ بنا رہے ہیں. سوئیوں کی کھیر کھاتے ہیں, سوئیوں کے شیر خورمے کھاتے ہیں, سوئیوں کے ہم ڈرنکس میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو اب سوئیوں کا زردہ کیسا بنتا ہے یہ بھی دل کرتا ہے کہ کبھی کبھی آپ افطاری کے بعد بھی کھائیں. ویسے تو عید کی ہماری اسپیشل ڈش ہے, لیکن اس کو میں سوئیوں کا زردہ ریسیپی بالکل کچن میں جب آتی ہوں لوں گی ضرور. جی بالکل, اس کا سوئیوں کا زردہ بنانا بتاؤں گی, اس کی کیسے بنایا جاتا ہے, اس کو کیسے کھلا کھلے چاولوں کی طرح رکھیں گے. اور ساتھ میں آج ہم بنائیں گے چاٹ کی 2 ویریشنز بناؤں گی. ایک ہم کریم چاٹ میں بنائیں گے, ایک ہم جو ہمیشہ خوبانی کی چٹنی کے ساتھ میں بناتی ہوں, ایک ہم اس چٹنی کے ساتھ. کیا بات ہے. میری جس چیز کے لیے سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی وہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں کہ پائن ایپل جوس بھی بنا رہی ہے. جی بالکل, پائن ایپل کے ساتھ اینڈ اورنج کے ساتھ میں 1-2 اس کی مل کے اس کا کمبینیشن کر کے منٹ کا فلیور دے کے ساتھ آج ہم پائن ایپل کی ڈرنک بنائیں گے. کیا بات ہے, خوبصورت بات. آپ سٹارٹ کیجئے اور ہم تھوڑی دیر تک آپ کے پاس آتے ہیں. رمضان میں خوش آمدید. اور آج ہمارا موضوع ہے خالہ اور ماموں کے حقوق. مفتی محمد فاروق القادری صاحب, مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اسلام میں ماموں اور خالہ کے جو رشتے ہیں ان کا کیا احترام اور کیا اہمیت بیان ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا موضوع جو وقت کی ضرورت ہے. صحیح ہے, بہت خوبصورت انتخاب کیا گیا. قریب ترین رشتوں میں سے خالہ اور ماموں کا رشتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ان رشتوں کے حوالے سے قرآن مجید میں جس ٹائٹل کے ساتھ
ہدایت فرمائی گئی ہے وہ ہے قرابت دار، قربا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا بالوالدین احسانا و بذی القربا، ٹھیک ہے، تم اپنے والدین کے ساتھ عمدہ ترین سلوک کرو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، قریبی رشتہ داروں میں والد کی طرف سے چچا، پھپھی، تایا، اور والدہ کی جانب سے ماموں اور خالائیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل اور صحیح، اپنے خون کے لحاظ سے بہن بھائی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یوں ہی قرآن نے سورہ نساء میں یوں کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، واہ واہ، کہ تم جو رحم کے رشتے ہیں ان کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، واہ، یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سوال کرے گا اور تمہاری اس کوتاہی پر تمہیں سزا دے گا، لہذا تم اس حساس رشتے کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پر یوں کہا وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کے حق ادا کرو۔ ٹھیک ہے، ان حقوق میں سے متعدد حقوق ہیں، ان سے ریلیشن قائم رکھنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، ٹھیک ہے، ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا، ان کی توہین نہ کرنا، ٹھیک ہے، ان کی تذلیل نہ کرنا، اور ان کے خدمت میں گاہے بگاہے حاضر ہوتے رہنا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ضرورت مند ہیں اور آپ صاحب حیثیت ہیں تو ان کی مالی امداد کرنا، یہ سارے ان کی رسپیکٹس ہیں، حقوق ہیں، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ادا کرو۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا انٹرو سن رہا تھا، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتے کا ذکر کر رہے تھے جو حقیقی اعتبار سے تو آپ کے ماموں نہیں تھے، کیونکہ ہماری آقا کریم علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ اکلوتی بیٹی تھی، جی، ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے بنو زہرہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص، رضی تو اللہ، اس مناسبت سے حضرت سعد کو حضور اپنا ماموں کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماموں کہہ کر ان کو قربت کا، اپنائیت کا احساس دلواتے، واہ واہ واہ، اور اس رشتے کی اہمیت اور تقدس کیا ہے امت کے سامنے اس کا اظہار فرماتے۔ فرماتے، ایک مرتبہ آپ نے حضرت سعد کے لیے ایسا جملہ بولا اچھا، جو بہت کم اللہ کے رسول نے کسی کے لیے بولا ہوگا۔ وہ کیا جی؟ جنگ احد تھی، ٹھیک ہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضور تیر اٹھا اٹھا کر پکڑا رہے تھے اچھا، اور فرما رہے تھے کہ اے سعد تیر پھینکو، فدا کا ابی و امی، تجھ پر میری ماں اور میرے باپ قربان ہو جائیں، تم تیر پھینکو۔ واہ، یہ حضور نے اس شخص کے لیے کہا جسے حضور ماموں کہا کرتے ہیں۔ ماموں کا، آپ ان لفظوں کی نزاکت سے احساس کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم رشتہ ہے، کتنا مبارک رشتہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کا ایسا ماموں ہے فَلْيُرِنِي امْرَأٌ خَالَ، تو لائے اور لا کر مجھے دکھائے اگر کسی کا ماموں میرے ماموں سعد بن ابی وقاص جیسا ہے۔ ایک اور جملہ جو حضور نے ان کے لیے فرمایا وہ بھی میں سنائے دوں۔ حضور نے ان کو دعا دی تھی اچھا، کہ اے اللہ استجب دعوتہ وسدد سہمہ، اے اللہ جو دعا سعد کرے وہ قبول کر لے، واہ، اور جو تیر یہ پھینکے وہ ہمیشہ اپنے ٹارگٹ پہ لگے۔ واہ، کیا بات، حضرت سعد بن ابی وقاص جو دعا کرتے قبول ہو جاتی، اور صحابہ اکرام ان سے دعائیں کرانے آتے تھے، تو بنتا ہے، اور تیر کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کا یہ عالم تھا کہ آپ ادھر دیکھتے ہوئے بھی تیر پھینک دیتے نا ٹارگٹ کی نیت کر کے، تو وہ تیر جا کر اپنے ہدف پر لگتا تھا۔ کیا بات، رسول اللہ علیہ السلام نے یہ ساری محبتیں، اپنائیتیں، عظمتیں، شفقتیں اپنے واہ، ماموں کو دے کر ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنایا ہے کہ ہم ماموں کو ایسی ریسپیکٹ پیش کریں۔ کیا بات، بے شک، بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ خالہ اور ماموں کے جو رشتے ہیں یہ کیوں ضروری ہیں؟ یہ اگر نہیں ہوتے تو زندگی میں کس نوعیت کے گیپس آ جاتی؟ دیکھیے قبلہ، جس طرح ابھی مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ کتنا زیادہ یہ ضروری ہے اس اعتبار سے کہ جب ماں کہا گیا خالہ کو، جب خالہ کو، مجھے بلکہ پرسوں میرے کزن ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، راشد بخاری صاحب DSP ہیں وہاں کراچی میں، پرسوں ان کا مجھے فون آیا، ان کی والدہ صاحبہ انتقال کر چکی ہے اور ان کی والدہ کی شکل میری والدہ سے ملتی ہے، ٹھیک ہے،
تو انہیں مجھے وہ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت اکیلا ہوں اور بہت اداس ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کس طرح میں اپنی خالہ ماں سے بات کر لوں. تو مجھے اس سے احساس ہوا کہ ماں کے نہ ہونے کے بعد خالہ کا وجود کیا اہمیت رکھتا ہے. اور میں سچ پوچھے تو میرے اوپر بھی گریہ طاری ہو گیا اس وقت, کیونکہ میری بھی خالہ کے ساتھ وہی محبت تھی جو ظاہر ان کی اپنی خالہ کے ساتھ ہے. اس طرح ماموں کی اگر بات کریں تو میں بھی دنیا سے یہ کہتا پھرتا ہوں کہ میرے ماموں جیسے ماموں لا کے دکھائے. حضرت قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے ہی شاندار انسان. اور میں جب ابھی وہ پچھلے دنوں ان کا انتقال 19 فروری کو 18-19 فروری کو, تو میری 1.5-2 سال سے ان کے ساتھ بڑی خاصی قربت تھی, بہت زیادہ قربت تھی میری ان کے ساتھ الحمدللہ. تو مجھے احساس ہوا کہ میں جیسے دوسری دفعہ یتیم ہو گیا ہوں. تو آپ اس سے زیادہ اس کی اہمیت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں, یہ تو جو مجھ پہ بیتی ہے. بالکل بالکل. باقی جہاں تک تعلق ہے, میں آپ کو ایک بات عرض کروں. مجھے ایک جگہ شادی پہ ایک بلایا گیا, ایک بیٹی تھی, اس کی شادی تھی, مجھ سے وہ پڑھتی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کی شادی پہ آ جاؤں گا اگر مجھے آپ ایک ایکٹیویٹی کرنے دیں, کیونکہ میرا ٹیچنگ سے ساتھ تعلق ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی خرابی نہیں ہوگی. میں نے کہا رشتے گھر میں کوئی خرابی نہیں ہوگی, مجھے ایکٹیویٹی کرنے دیں. میں نے قبلہ وہاں پر کیا کیا, اپنی ٹیم کے ساتھ کیمرہ لگوایا ایک سامنے, اور اس طرف جو تھے وہ جو بچے تھے بھتیجے بھتیجیاں, میں نے کہا یہ کھیلتے رہیں گے, اور ادھر بھانجے بھانجیاں کھیلیں گے. اب ایک صاحب جو وہاں میں نے بٹھائے وہ ماموں بھی تھے اور تایا بھی تھے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا کہ جب وہ بھتیجے اور بھتیجیوں کی طرف دیکھتے تو یقین کیجئے چہرہ چچا والا ہو جاتا تھا. یعنی تاثرات جو چہرے کے ہوتے تھے اچھا وہ چچا والے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور جو ہی وہ بھانجے بھانجیوں کو دیکھتے تھے تو تاثرات ماموں والے ہو جاتے تھے. اچھا. اب ان میں یہ تو میں نے ریکارڈ کیا نا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ نفسیات اور ضرورت کے واسطے, یعنی رب کائنات نے کچھ ایسا رکھا ہے اس میں کہ وہ ماموں ہو, وہ خالہ ہو, ان کے ہاں سے خالہ تو خالی ہونے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ ان کے ہاں جا کے اپنے آپ کو خالی کر لیتے ہیں. اور ماموں کے ساتھ جہاں تک محبت کا تعلق ہے, تو میں آپ سے ایک بات اور بھی عرض یہاں پہ کرتا چلوں. میرے پاس بہت سے ایسے لوگ جب آتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں, ہم کن سے بات کریں, ہم کن سے ذکر کریں اپنی پریشانیوں کا, تو میں اکثر ان سے یہ کہتا ہوں, خاص طور پر بیٹیاں, کہ آپ اپنی خالہ کے ساتھ جا کے بات کر لیں. ٹھیک ہے. اور خالہ نے پرورش بھی کی, میری خود پرورش خالہ نے کی ہے. خالہ اکثر آپ نے دیکھے بچے مائیں خالہ کے پاس چھوڑ کے جا سکتی ہیں, ماموں کے یہاں بھی چھوڑ کے جا سکتی ہیں, کبھی چچی کے یہاں اور تایا کے یہاں نہیں چھوڑ کے جا سکتی ہیں, پھپھو کے یہاں بھی اتنا زیادہ نہیں چھوڑ کے جا سکتی ہے. تو اس کی ضرورت اور اہمیت سے اس سے زیادہ ہم کیا بات کریں. اس کی ضرورت بھی ہے, اس کی اہمیت بھی ہے, اور یہ کہا گیا ہے. بلکہ آپ کو ایک اور میں بات یہاں پر عرض کرتا چلوں, وقت تو ہے نا, جی آپ کر سکتا ہوں. میں آپ سے یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ میں نے ایک ماموں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی بھتیجی کو اس طرح پالا کہ اپنی بیٹی کو پیچھے رکھا, بھانجی کو اس طرز پر پالا کہ بعد میں اندازہ یہ ہونے لگا کہ نہیں بابا یہ انہیں یوں کرنا. اچھا. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو رشتے ہیں ان کی خوبصورتی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں اتنی اچھی باتیں ہم نے ابھی سنی انہیں رشتوں کے تقدس کے حوالے سے, احترام کے حوالے سے, اور ان کی خوبصورتی کے بارے میں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ماں سے جڑے رشتے ہیں نا, جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں, تو ماں کی محبت کا جو معاملہ ہے بچوں کے ساتھ اور ماں سے جڑے جو رشتے ہیں, دیکھیں صلہ رحمی کا لفظ استعمال ہوا اور اس کے بارے میں گفتگو بھی ہوئی کہ جو رحم سے جڑے رشتے ہیں ان کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ جو آپ کو سپورٹ سسٹم ملتا ہے, کیونکہ ماں سے جڑا ہے نا, ماں کو جو سپورٹ سسٹم اپنی فیملی سے ملتا ہے اس کو بھی جو اولاد ہے, اس ماں کی جو اولاد ہے وہ اس کو بھی آبزرو کرتی ہے, اور جو اس پیار کا معاملہ ہے کہ خالہ کو کتنا پیار ہے اپنے بھانجوں بھتیجوں سے, بھانجیوں سے, اور ماموں کو کیا پیار ہے وہ اس کو بھی آبزرو کرتے ہیں. تو رشتوں کی جتنی جڑت رہتی ہے اور آپ ان کے ساتھ جتنے کنیکٹڈ رہتے ہیں اس سے وہ پیار بڑھتا بھی ہے. جیسا میرے جو بھانجے بھانجیاں ہیں ان کے ساتھ جو میں نے وقت گزارا ہے, مجھے یاد ہے کہ جو سب سے بڑی بہن کے بچے ہیں وہ ظاہر اب ماشاءاللہ بڑے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ گھنٹوں میں ان کے ساتھ, اگر انہوں نے کارٹون بھی دیکھنے تھے تو میں ان کے ساتھ دیکھتی تھی. اور ابھی بھی جو یہ سب رشتے ہیں ان سے ویسا ہی پیار ہے, ویسا ہی تعلق ہے. اور وہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جو بڑی بہن ہے ان کا آپ کے بچوں کے ساتھ ویسا ہاں, میرا ایک بیٹا ہے وہ 5-5.5 برس کا ہے, اور اس کے میری بڑی بہن اور چھوٹی بہن 2 خالائیں اس کی, 2 ماموں ہیں, تو ان کا تعلق بھی میرے بچے سے اسی طرح محبت والا ہے, پیار والا ہے. وہ دروازے ہمیشہ ان کے لیے, میرے بچے کے لیے کھلے ہیں. اور وہ جو اپنے ٹرسٹ کی ایک ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا کہ آپ, میرا جو سب سے چھوٹا بھائی ہے تاسین, میں بلا جھجک جب بھی میں نے اپنے بچے کو یعنی ایک مجھے ضرورت ہے, کوئی مشاعرہ ہے, کوئی ایکٹیویٹی ہے, یا ویسے بھی ملنے جلنے کی,
تو وہ ایسے اس کے دروازے کھلے ہیں اور اس کو وہاں سے ماموں مامی سے اور اس اپنے کزن سے جو پیار ملتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. یہ ایک بات ضرور ہے کہ جو اربنائزیشن ہے نا اس کی وجہ سے یہ جو دیہات اور قصبوں سے ہم شہروں کی طرف اب آئے ہیں تو جو ڈسکنیکٹ بن رہا ہے اور ماڈرن ڈے ٹیکنالوجی میں بھی ظاہر ہے سب لوگ بہت مگن ہیں اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئے ہیں تو رشتوں میں وہ ڈسکنیکٹ ہے. ایک بات میں اور ایڈ کر دوں کہ مجھے یہ بہناپا جو ہے نا سسٹرہڈ کا سارا کانسیپٹ پرسنلی میں اس کو بہت پسند کرتی ہوں. تو میری جو سہیلیاں ہیں اور جو محلے دار ہیں میں نے اپنے بیٹے کو یہی سکھایا ہے کہ آپ نے ان سب کو یہ خالہ ہے یہ عائشہ خالہ ہے یہ صوبیہ خالہ ہے یہ ارم خالہ ہے تو خالہ کہہ کے پکارے. وہ آنٹی وغیرہ مجھے نہیں پتہ. میں ان کے بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ مجھے خالہ کہیں. جو میرے اپنے شوہر کے ذریعے جو رشتے ہیں میں ان سے بھی کہتی ہوں کہ آپ مجھے تائی کہیں. آنٹی کیا ہوا ایک لگاؤ کا رشتہ جو ہے وہ رشتے کے نام سے جو پھر آپ کو وہ اپنائیت رہتی ہے وہ کنیکٹڈنیس رہتی ہے وہ بڑا ضروری ہے. بالکل ایسے ہی اپنائیت واقعی بہت امپورٹنٹ ہے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. حاضر ہوتے ہیں جی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں خوش آمدید. چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیف منیرہ جو ہیں وہ کچن میں کہاں تک پہنچی ہیں. جی منیرہ. جی جو تھا اس کی فروٹس کی چٹنی کے ساتھ جو چاٹ تھی وہ میں نے بنا دی اور ساتھ میں نے جو سوئیوں کا زردہ تھا وہ میں نے بنا دیا اور اس کے ساتھ کی گارنش کے اوپر اس کو میں نے لگا دی. اب جو سبروسو کے کباب تھے وہ میں بنا رہی ہوں اس کے ساتھ اس کا پلیٹر ریڈی کر رہی ہوں. سبروسو کے کباب صرف آپ نہ ہی ویسے چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں, آپ اگر زیرہ پلاؤ بنائیں اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. آج کل بچوں کو بڑا شوق ہے, شاورماز بہت کھاتے ہیں. اگر آپ انہی کباب کو اس کے اندر ریپ کر کے کھا لیں تو وہ بھی ایک بہت اچھی ایک افطاری کے لیے آپ کی ایک سائڈ ڈش بن جائے گی. اور یہی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو جیسے ہم پلاؤ بناتے ہیں تو پلاؤ میں کبھی ہم چکن ایڈ کرتے ہیں, تو اگر آپ اس کے ساتھ سبروسو کے کباب اس کے ساتھ گارنش کر کے ایڈ کریں گے تو وہ بہت زبردست ایک ویریشن آپ کی بن جائے گی. تو آج سبروسو کے کباب بھی میں نے ساتھ فرائی کر لیے اور جو چکن جیل فریز تھی اب اس کو میں دم پہ رکھا ہے, بس کی ویجیٹیبلس کو ہائی فلیم پہ میں کوک کروں گی اور ساتھ اس کی گارنش کروں گی. چلیں جی, ہمیں انتظار ہے جل فریزی کو دیکھنے کا, کھانے کا. آپ بنائیں. مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ جب اس رشتے کو دیکھا جاتا ہے عام طور پہ ماں کی طرف سے یہ ہوتا ہے اور یہ اچھا چلتا ہے, جو چچا والے رشتے ہیں ان میں جلدی مسائل آتے ہیں, ان میں تاخیر سے آتے ہیں, لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب وراثت کے معاملات آتے ہیں اور ماموں کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ تمہاری ماں کو تو ہم نے 7 لاکھ کا جہیز دے دیا تھا, لہٰذا وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے شرعی اور معاشرتی فقہی دونوں پہلو ایڈریس فرما دیں. شرعی اعتبار سے تو ماموں کا یہ کہنا جی یہ بالکل غلط ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور شریعت کے مخالف ہے. مخالف ہے. بچیوں کی شادی پر جو خرچہ ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ شادی کے فنکشنز پر ہو, اس کے کپڑا زیورات پر ہو یا جہیز کی صورت میں ہو وغیرہ پر ہو, ٹھیک ہے, یہ وراثت نہیں ہوتی. اوکے. جتنا بھی خرچ کیا ہو وراثت جب تقسیم ہوگی اسی وقت وراثت ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ اس میں بیٹیوں کا, ماموں کی بہنوں کا پورا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری صورت اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وراثت اس مال کو کہتے ہیں جو باپ کے مرنے کے بعد یا ماں کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے. اچھا. باپ نے اپنی زندگی میں بیٹی کی شادی کی, اس پہ خرچ کیا, تو وہ تو زندگی میں خرچ کیا, وہ تو وراثت تھی ہی نہیں. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی تم بھائیوں کو پڑھایا تو تمہاری وراثت ادھر چلی گئی, تم پہ تو خرچ کر دی. ایسا نہیں ہوتا نا. تو پھر بہنوں کے وقت ایسا کیوں کہتے ہیں؟ یہ غلط ہے. وراثت تو اس وقت ہوتی ہے جب کسی کا انتقال ہو اور اس نے جو کچھ ترکہ چھوڑا ہے وہ تقسیم کیا جائے, اس مال کو وراثت, اس کو کہتے ہیں. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سراسر ناانصافی اس اعتبار سے بھی ہے کہ جب آپ رشتوں میں مال کو وجہ نزاع بناتے ہیں اور اللہ رسول کے حکم کو پامال کرتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ایک ایسی نفرت جنم لیتی ہے جو پھر کئی نسلوں تک جاتی ہے.
جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ماموں ظالم ہے، اس نے ہماری ماں کو حصہ نہیں دیا، تو پھر بتائیے یہ نفرتیں آگے بڑھی نا؟ بالکل پڑھیں گے. جو رشتہ، جو خاندان قرآن و سنت قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ پیسوں کی لالچ نے آ کر توڑ دیا، اور اس کا آخری نتیجہ آ کر نکلتا ہے سوسائٹی میں فساد. یہ ایک اور اس کا جہت بن جاتی ہے، پہلو بن جاتا ہے. سو ان تمام زاویوں سے شریعت کا حکم وہ بڑا حکمت پر مبنی ہے، اس کو ہر صورت میں پورا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بخاری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ فرمائیے کہ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں، کچھ ہیجانی کیفیات ایسی آتی ہیں معاملات کہ بس رشتہ یوں سمجھ لیں دو پہ لگا ہوا ہے، اس وقت آپ نے 4 قدم پیچھے ہٹ کے کچھ سیکریفائز کر کے رشتوں کو بچانا ہوتا ہے. اس کیفیت میں اگر ہم انا پہ کھڑے ہو جائیں کہ نہیں میں تو پیچھے نہیں ہٹنا، تو پھر ہر شے گئی. ایسی کیفیات میں کیا ہمارا رد عمل ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایسی کیفیات تو ہر خاندان کو درپیش ہوتی ہے. بالکل. دیکھیے غصے کا آنا یا ہیجانی کیفیت کا پیدا ہونا یہ انسان کی نشانی ہے کہ انسان کے اندر ہیجان یا ہے. فیملی میں کوئی ایشو بن جانا، کوئی بھی ایشو بن جاتا ہے. دیکھیے جب ایشو بن جاتا ہے، جن 2 لوگوں کے درمیان ایشو ہے، تیسرا شخص جا کر اس ایشو کو بہتر کر سکتا ہے. سر وہ بہتر نہیں نا، لیکن وہ بہتر نہیں کرتا. وہ بہتر کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس نے بھی اپنا کردار وہاں پر ادا کرنا ہوتا ہے. اب وہ کردار جو احسن طریقے سے اسے ادا کرنا چاہیے، دونوں کو ملانے کا، وہ جدائی کا سبب بنتا ہے. اور اگر دیکھا جائے وہی 2 لوگ جن کے ہاں اکثر یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں، تو ان کے علم میں ہو کہ ادھر ادھر ایسے لوگ ہیں، یہ 2-4 آئیں گے تو معاملہ خراب ہی ہوگا. تو وہ جو ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے نا سر، اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے میرا آپ کے ساتھ جس بھی نوعیت کا رشتہ ہے، اگر میں آپ سے آ کر کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ بات یوں نہیں یوں ہے، تو آپ کو اعتماد کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح آپ مجھ سے آ کر کہے یوں نہیں یوں ہے تو مجھے اعتماد کرنا چاہیے. اور جب نزاع ہوتا ہے تو اس وقت تو دونوں کے اوسان ہی خطا ہوتے ہیں. تو جب اوسان خطا ہوں تو اس وقت ضرورت وقفے کی ہوتی ہے. لمحہ بھر کا وقفہ لیجئے اور یہ دیکھیے کہ پہلے ان کے میرے ساتھ تعلقات کس نوعیت کے تھے، اور اگر آج 4 جملے اس طرز کے اس نے کہہ دیے تو 10 جملے پہلے بھی تو کبھی اچھے کہے تھے. جب اس کی طرف دھیان جائے گا تو پھر دھیان اچھائی کی طرف چلا جائے گا. اور گمان میرے رب نے بھی فرمایا کہ اچھا رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی کوئی شخص آپ کے ساتھ غلط رائے قائم کر لیتا ہے کسی بھی چیز کے اوپر، تو وہ رائے جب غلط قائم ہو گئی ہے تو اس میں صرف اختلاف رائے کا احترام اس طرز پر کریں کہ طرز اختلاف رائے کا خیال رکھ لیں. ٹھیک ہے. تو جس گھڑی آپ طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیں گے، ہیجانی کیفیت کسی ڈیمیج کا سبب نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا یہ آپ نے بڑا اہم پوائنٹ بتایا کہ خود جا کے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کریں بات کو. اب تو اور آسان ہو گیا، اگر کوئی کراچی گیا، لنڈن کہیں بھی بیٹھا ہے تو ٹیلی فون پہ آپ بات کر سکتے ہیں. بالکل. پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ بات کرنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، ہم وہ بات اس سے کرتے ہیں تو انہوں دسی گل ہو رہی ہے. اس کا تو بڑا ہی نقصان ہے نا. جو ہی دیکھیں وہ ڈائریکٹ پڑھا کرتے تھے. اور ہر خاندان میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو سارے فساد ڈلوا کے یہ کہہ رہا ہوتا ہے میری تو خواہش ہے سارے اکٹھے بیٹھیں. کمیونیکیشن ہی بیسک پرابلم ہو گئی ہے. اصل میں کمیونیکیشن ڈاکٹر صاحب، جب تک آپ ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں نہیں جائیں گے اور آپ سیدھی صاف کچھ لوگ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کرتے ہوئے بھی بعد میں کہنا پڑتا ہے میرا مطلب نہیں سی. وہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن تو نہ ہوئی نا. سیدھا سبھاؤ لہجے کے ساتھ سلیقے کے ساتھ بات کریں. ڈاکٹر صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ اسلام اس بارے میں کرتے دوسرے تیسرے بندے کو کہتے ہیں اس نے جا کے دس نہیں میں تو کہہ رہا ہوں. اس کا بہت نقصان ہوتا ہے جی. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے من و عن ایسے آگے پہنچتی نہیں ہے. بعض اوقات سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، نیت صادق ہوتی ہے. جی. بعض اوقات سمجھے ٹھیک ہوتے ہیں، نیت بری ہوتی ہے اور دانستہ بات کا پتنگڑ بنا کر اور بات کو ایک نیا روپ دے کر پیش کیا جاتا ہے. یہ گناہ ہے. بالکل گناہ ہے. دیکھیں یہ جس طرح دولت یا اس شیپ کی کوئی چیز امانت ہوتی ہے نا، اسی طرح ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے یہ بات بھی امانت ہوتی ہے. جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا المستشار مؤتمن، جس شخص سے مشورہ لیا جائے اب وہ امانت ہے کہ اچھا مشورہ پیش کرے. اچھا مشورہ بھی امانت ہوتی ہے، وہ دینا چاہیے. تو جناب والا میں اس حوالے سے ایک بات یہ کروں گا کہ نزاع اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے جو سلسلہ جو طریقہ کار بتایا نا اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. وہ طریقہ کار کیا ہے؟ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو دونوں خاندانوں کی طرف سے حکم بنے، بزرگ آئیں اور مسئلے کو سلجھا دیں، بات وہیں ختم ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے. صحیح بات. جب بزرگ بیٹھتے ہیں نا نتیجہ نکل آتا ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کے جذبات بہت تیز ہو گئے.
اب وہ بزرگوں کو ہی کچھ نہیں سمجھتے، بالکل بڑا ماننے کو خود تیار ہی نہیں. وہ خود ہی بڑے بن کر بیٹھ گئے ہیں. جب آپ نے بزرگوں کو بزرگی والی حیثیت دینا چھوڑ دی اور فیصلے اپنے ہاتھ میں لیے اور وہ بھی جذبات میں، تو جو فیصلہ ایک لمبی ڈیبیٹ کے بعد ہونا تھا آپ سیکنڈز میں کرتے ہیں اور چند الفاظ بول کر رشتہ ہی تباہ کر دیتے ہیں، تو نقصان پھر اسی لیول کا ہوتا ہے. بعد میں پچھتاوا، بچوں کی زندگی تباہ. اسی طرح دیگر رشتے بھی ہیں. جیسے ماموں کے ساتھ مسئلہ پیش آ گیا ہے تو پھر خاندان کے دیگر بزرگ آئیں، وہ اس مسئلے کو سلجھائیں. خود فیصلہ مت، جب آپ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں نا، اس کا مطلب ہے آپ اب خود یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. اب کسی تیسرے کی ضرورت ہے جو مصالحت کروائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو بہت پسند فرمایا وَالصُّلْحُ خیر. قرآن بھی کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں خیر ہے. جی. اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مصالحت کرواتا ہے، جی. دو لوگوں کے درمیان نزاع کو ختم کرواتا ہے، وہ کل قیامت اللہ کے قریب لوگوں میں سے ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو فروغ دیجئے، لوگوں لیکن کو ہم تو اس کے جوڑیے. الٹی چل پڑے ہیں. جناب والا اس کی وجہ ہے نا، جی. اس کی وجہ ہے سب سے بنیادی کہ ہم نے اپنی بنیادوں سے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیا. جی. نہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، پڑھا بھی ہے تو صرف ناظرہ، نہ ہم نے اللہ کے رسول کی حدیث اور سیرت دونوں کو اگنور کیا ہے. جس کا ہمیں فالو کرنے کا حکم تھا، جب ہم نے اس سب کو اگنور کر دیا اور فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے اور وہ بھی جذبات میں، تو یہ نتائج نکلنے. میں یہاں ایڈ کر سکتا ہوں؟ جو بزرگوں کا کہا گیا نا، بزرگ بھی ٹرینڈ نہیں ہیں. پرابلم سب سے بڑا یہ ہے. اچھا وہ ادب اور احترام کا تقاضا تو کرتے جو کرنا چاہیے، لیکن ان کے اندر وہ سکل سیٹ نہیں ہے کہ وہ نزاع کو بیٹھ کے اچھی طرح سمجھ کے ایویلیویٹ کریں، انالیسس کریں. وہ کسی نہ کسی کی سائڈ لے جاتے ہیں. یا زیادہ تر بیٹی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹی اچھا تم کرو، گھر بسانا ہوتا ہے نا بیٹیوں نے، یہ کرنا ہوتا ہے، یہ وہ کرنا ہوتا ہے. اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ وہ دب جاتی ہے بات، وہ سامنے نہیں آ پاتی ہے. اس لیے ہمیں ان کو بھی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. یا پھر آپ ریلیشن شپ ایکسپرٹس کے پاس جائیں جو ان چیزوں کو دیکھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے رشتہ دار جہاں آپ کو سلوح کا سبب بن سکتے ہیں، وہاں قوی امکان ہے کہ وہ سلوح کا سبب نہ بنے. آپ کچھ فرمانا مولانا روم رحمہ اللہ کے بیٹے اور ان کی بہو میں جھگڑا ہو گیا. اچھا واہ. تو مولانا روم کی بہو نے ان کو شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اور یہ ہمارا جھگڑا ہوا. واہ واہ واہ. تو حضرت مولانا روم نے بڑی سختی کے ساتھ اپنے بیٹے کو تنبیہ فرمائی اور انہیں کہا کہ ان کو منایا جائے، صلح کی جائے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ میرے جنازے میں بھی شریک ہوں. اللہ اللہ. جب بزرگ اس لیول کا سٹینڈ لیں تو پھر کوئی وجہ نہیں رہتی کہ جھگڑے ہوں. لیکن مسائل یہاں وہی ہے نا کہ بزرگ بھی اسی راہ پہ چل پڑے ہیں. ہاں آپ یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں جہاں چند ایک ٹرینڈ نہیں ہے وہاں بہت سارے ٹرینڈ ہیں. بالکل بے اور شک. دوسری میں جو سب سے بڑی آپ کو دوبارہ اپنی بات دہراؤں گا، وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بزرگ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بزرگوں کو بزرگ ماننا چھوڑ دیا گیا ہے نا. یہ بھی اب نئی نسل یہ سمجھتی ہے کہ سارے علوم ہمارے ذہن میں آپ بسے ہیں. اب یہ جو ہمارے بابے بیٹھے ہیں ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے نہ کسی چیز. عزت ہے نہ احترام ہے. اکبر الہ آبادی نے فرمایا تھا نا، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. اللہ. میں عرض کر سکتا ہوں یہاں پر ایک بات اور؟ جی جی اجازت ہے؟ جی کر سکتا ہوں عرض اگر وقت اجازت جی دے. جی بتائیں. فرمائیے. میں یہ آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے جس گھڑی ہم نے کہا کہ بزرگوں کو، دیکھیے جو نئی نسل ہے نا صاحب، جی وہ تو منکشف ہو رہی ہے اپنے اوپر. جی. اور جب کوئی اپنے اوپر منکشف ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور جس نے سمجھانا ہوتا ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ پہ ہوتا رہتا ہے کہ تو میری عزت کرائی جاتی ہے، بالکل عزت کر کے عزت کرائی جاتی ہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ، ایک تو میں یہاں پہ آپ سے کہوں گی کہ کوئی ہمیں جو ہے وہ شعر یا غزل جو آپ سناتی رہتی ہیں وہ سنائیے، پیش کیجئے. اور دوسرا میں آپ سے جو ہے نا وہ رشتوں کے بارے میں ہی پوچھنا چاہوں گی، جیسے آپ نے ایڈ آن کیا، تو اگر آپ اس بات میں کچھ کنٹینیو کرنا چاہیں تو ضرور. ہاں جی، نہیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ بڑوں کو بڑا ماننا. اور میں مفتی صاحب کی اس بات سے بالکل ایگری کروں گی، کیونکہ میں اکیڈمیشین بھی ہوں، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں. ماشاء اللہ. اور ظاہر ہے پڑھاتے ہوئے اب 18-20 برس ہو گئے ہیں، تو وہ جو ایک جنریشنل چینج آ رہا ہے اس کو ہم بھی آبزرو کریں.
जैसा मैं ख़ुद को बड़ा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ समझती थी ना, तो मैं कहती थी कि ये जो है ना कि जनरेशन में कोई गैप्स होते हैं, मैं तो ऐसी बात कभी कहूँगी नहीं। मगर पिछले जो 10-20 बरस में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने दूरी पैदा की है, वो एक रियलिटी है चीज़ें। और पोस्ट 9/11 सिनेरियो है, फिर ये अब AI आ गया है। आपने अपने स्टूडेंट्स में भी ये चेंज देखा है? हाँ जी, मैं इसी हवाले से बात कर रही हूँ कि वक्त के साथ साथ वो जो एहतराम, आप ठीक कह रहे हैं कि दो तरफा मामला होता है, मगर बहरहाल कुछ चीज़ें मुकद्दम हैं, जिस तरह कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बातें कुछ चीज़ों को रखते हैं। सिग्नल लगा होगा तो केओस नहीं होगा ना, वरना तो गाड़ियाँ टकराती रहेंगी। तो कुछ पैरामीटर्स जो हैं, कुछ लिमिटेशंस जो हैं, फसाद फिल अर्ज ना हो, आप दूसरे के मामले में इंटरफेयर ना करें, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बड़ी अहम हैं, इनका ख्याल रखना बहरहाल पड़ता है। रात के चंद अशार पेश करती हूँ। हुजूर आपके रहमत भरे नगर में रहूँ, हुजूर आपके रहमत भरे नगर में रहूँ, गुमा के दश्त से निकलूँ यकीन के घर में रहूँ। क्या बात। हुजूर आपके रहमत भरे नगर में रहूँ, गुमा के दश्त से निकलूँ यकीन के घर में रहूँ। बस एक बार जो इज़्ने कलाम मिल जाए, बस एक बार जो इज़्ने कलाम मिल जाए, फिर एक उम्र उसी नात के असर में रहूँ। सुभान अल्लाह। फिर एक उम्र उसी नात के असर में रहूँ। मुझे मिले जो किसी कैफियत का साया सब्ज़, मुझे मिले जो किसी कैफियत का साया सब्ज़, तो हर शजर हाय बासमर में रहूँ। क्या बात, क्या बात। जो नंगे पाँव करें कूचाए नबी का तवाफ, क्या बात। जो नंगे पाँव करें कूचाए नबी का तवाफ, मैं गर्दे रह की तरह उनकी रह गुज़र में रहूँ। सुभान अल्लाह। मैं गर्दे रह की तरह उनकी रह गुज़र में रहूँ। नहीं रहूँ मैं अगर उस नगर की रह न मिले, नहीं रहूँ मैं अगर उस नगर की रह न मिले, रहूँ तो रह में रहूँ, हर घड़ी सफ़र में रहूँ। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आपने कलाम किया। अमृत, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि हम बात कर रहे हैं मामू खाला के रिश्ते के बारे में। एक तो पहले आप इस रिश्ते की खूबसूरती पे क्या कहना चाहेंगी, और दूसरा मैं, आप एडवोकेट भी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके पास क्या ऐसे केसेस आते हैं जो आपको, कोई ऐसा केस आया हो जो आपको सुन के बड़ी तकलीफ़ हुई हो, या सबसे ज़्यादा केसेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा आपका थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपका इतना खूबसूरत शो है और मैं देखती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द इन्विटेशन। और ये एक बहुत अहम मौजू है जिसके ऊपर मैं ये समझती हूँ कि जितनी ज़्यादा बात की जाए उतनी कम है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास जिस तरह के मामलात और केसेस आए भी हुए हैं और मैंने देखे भी हैं, ये एक तो इतना खूबसूरत रिश्ता है कि इस पर इस तरह के मामलात होने ही नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इनहेरिटेंस का मसला होता है। और जब ये चीज़ें विरासत पे चढ़ती हैं और जिस तरीके से आपको असल चेहरे नज़र आते हैं कि सिर्फ़ एक मरले की ज़मीन की खातिर और कुछ चंद पैसों की खातिर आप अपनी हर चीज़ को, अपने रिश्ते को सूली चढ़ाने के लिए तैयार होते हो, ये बड़ा अफसोस होता है देख के। मैं ये समझती हूँ इसलिए कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में ही अपने बच्चों के लिए जो जितना है, थोड़ा है, ज़्यादा है, जो बेटियों को देना है उनके हकूक़ पूरे करें, जो बेटों को देना है वो उनके हकूक़ पूरे करें, ताकि ये जो मामलात और ये जो इतने खूबसूरत रिश्ते होते हैं ये पैसों की वजह से ख़राब ना हो। क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसा होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो अपने घर में ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं ये समझती हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर बहुत पहले काम हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कोई अगर आप स्टोरी या कोई ऐसा इवेंट अपना शेयर करना चाहें तो? मैं अगर अभी रिसेंटली एक बात बताऊँ तो इसी तरह ही एक फैमिली में थे, हमारे पास एक केस आया था जिनके वालिद साहब इंतकाल कर गए थे और आगे उनकी जो बेटी थी उसके उन्होंने उनको शादी पे दे दिया था जो देना था, जिस तरीके से हमारे यहाँ मामूल एक चीज़ भी होती है। लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है अभी जायदाद में और हर चीज़ में उनका हिस्सा था, और जो उनकी वालदा मोहतरम भी थी वो भी अपनी बेटी के लिए कुछ रख के गई थी। ठीक है। अब उनके अम्मी का भी इंतकाल हो गया और वो उस तरह बेटी के नाम ना कर सके अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद जब ये मामलात आए तो जो उनके बेटे थे मौजूद, जो उनके भाई थे, उन्होंने कहा कि मतलब उस तरह नहीं चीज़ें थी। जब उन्होंने कहा कि मेरे हालात तंग हैं, मेरे हालात मतलब मुश्किल हैं, उनकी डिवोर्स भी हुई थी और वो अपनी बेटी को भी ख्याल रख रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह नहीं कर पाती हूँ, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। उन्होंने कहा कि तुम्हें मैंने अपने घर पे रखा हुआ है, तुम्हें मैं खाने पीने को दे रहा हूँ, तुम्हारी बेटी की मैं एजुकेशन का ख्याल कर रहा हूँ, ये काफ़ी है, कल को इसकी शादी के लिए कर दूँगा, ये काफ़ी है, मैं तुम्हें विरासत में से कुछ नहीं दे सकता।
اس نے کہا اس کے جتنے پیسے بنیں گے آپ وراثت میں سے کاٹ لیے گا, لیکن مجھے میرے پراپر حقوق تو دے دینا جو میرے آدھے پیسے بچتے ہیں, تاکہ کم از کم کچھ نہیں تو میں اس کے تھوڑا بہت اس کے لیے گولڈ لے لوں, کچھ انویسٹمنٹ کر لوں کہیں نہ کہیں سے جہاں سے تھوڑے بہت اس کے پیسے جڑ جائیں گے. تو انہوں نے آگے سے اس بات پہ انکاری کی. پھر انہوں نے یہ جب کیس پرسیو کیا تو ظاہری سی بات ہے ان کا وراثت پہ اچھا خاصا حصہ بنتا تھا. اچھا. اور اسپیشلی جو ان کی والدہ کی طرف سے آیا تھا نا, مطلب اس سب سے وہ جو دے رہے تھے اس سے بہت زیادہ تھا, جو بہت زیادہ تھا. اور کیونکہ آپ نے دیکھیں ایک بچی کا خرچہ یا ایک عورت کا خرچہ کتنا کی ہوگا, آپ نے دیکھے نا اپنے گھر پہ تو کھانا بنانا ہی بنانا ہے. ہاں ایک ایجوکیشن کا فیکٹر ہے, بالکل انٹو اکاؤنٹ لیا جا سکتا ہے, لیکن جو ان کی والدہ کی طرف سے ان کو وراثت میں آنا تھا وہ تو انہوں نے اپنی بیٹی کو ویسے بھی دینا ہی دینا تھا. وہ تو ان کی اپنی چوائس تھی, وہ دینا چاہتی تھی, وہ کر نہیں سکی, نام علیحدہ بات ہے. تو اس طرح کے بہت زیادہ معاملات ہم دیکھتے ہیں اور جس کو دیکھ کے بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اتنا خوبصورت رشتہ اور اس کے بعد پیسوں کی وجہ سے ادھر تک آپ پہنچ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ سے میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج ہم بات کر رہے ہیں پیلو کے پھل کے بارے میں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, پیلو جی, اس کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. اس کو عربی زبان میں القباث کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ثمر العراق بھی کہتے ہیں. یہ ادھر ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے, لاہور پاکستان؟ اچھا, پاکستان میں بھی ہے. ٹھیک ہے. عرب میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مر الزہران ایک جگہ ہے. اچھا. وہاں پر حضور نبی پاک علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو ساتھ لے کر سفر کر رہے تھے. ٹھیک ہے. حضرت جابر کو بھوک لگی تھی, انہوں نے پیلو چننا شروع کر دیے. اچھا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا علیکم بالاسود منہ, جابر ان میں سے جو بلیک کلر کے ہیں وہ چنو, واہ, کیا بات, جو زیادہ پک گئے ہیں, پکے ہوئے ہیں. کیونکہ اس کی جو پہلا کلر ہوتا ہے وہ براؤنش ہوتا ہے. جی, تو بلیک والے چنو. فإنہ ایطب, وہ زیادہ لذیذ ہیں, کیا بات, وہ کھانے میں آپ کو زیادہ لذت آفری ہوں گے. تو حضرت جابر کہتے ہیں پھر میں نے وہ چنے, اور اس کے بعد جب کبھی میں اس طرح پیلو چنتا تو بلیک ہی چن کر کھایا کرتا تھا کہ مجھے حضور نے اس کی تلقین فرمائی ہے. کیا بات. تو اتنا ایک احادیث میں اس کا حوالہ ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. باقی جو اس کے نیوٹریشنل بینیفٹس ہیں وہ ظاہر ہے آپ بیان کریں گی. بالکل, وہ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں خوش آمدید. اور آج ہم بات کر رہے ہیں پیلو کا جو پھل ہے اس کے نیوٹریشنل بینیفٹس کے بارے میں. اس کا سب سے پہلا بینیفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ پائے جاتے ہیں, جس کے اندر ہم بات کریں کہ کیلشیم, میگنیشیم, زنک, اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر فاسفورس بھی ہوتا ہے. اور اگر اس کے میں بات کروں بینیفٹس کے بارے میں تو یہ ایک نیچرل لیگزیٹو کے طور پہ کام کرتا ہے, جو کہ کانسٹیپیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کے بہت اچھا ہوتا ہے. کانسٹیپیشن سے ریلیو کر رہا ہے, یعنی یہ آپ کی ڈائجیشن کا پروسیس جو ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے. ڈائجیشن کے پروسیس کے اچھے ہونے سے یہ آپ کے انٹسٹائن کی جو صفائی ہے اس کو کام کرنے کے لیے بہت کارآمد ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بیریز میں آتا ہے. تو بیریز کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اینٹی کینسرس پراپرٹیز اس کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کے ساتھ یہ اینٹی انفلیمیٹری ہوتا ہے, یعنی آپ کی باڈی میں جو سوجن ہو رہی ہوتی ہے یہ اس کو کم کرنے میں بہت زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں ان میں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑا اچھا کام کرتا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں جو پیلو کا پھل ہے یہ پنجنٹ سمیل اس کی تھوڑی سی ہوتی ہے, اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ترش ہم اس کو کہیں گے کہ وہ ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کو کھاتے ہیں تو تھوڑا سا اپنے گلے کا خیال رکھا جا سکتا ہے کہ گلا اگر آپ کا سینسٹیو ہے ایسی چیزوں کے لیے تو تھوڑا سا آپ خیال کریں. ادروائز اگر یہ پورا پک جاتا ہے تو پھر یہ آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کی سکن کی جو
बेसिक डिटॉक्सिफिकेशन होती है ना आपकी बॉडी की, वो करने के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और उसके साथ साथ इसमें मौजूद जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको एक एनर्जाइज्ड रखने के लिए, आपको फुलफिल रखने के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को बड़ा अच्छा मेंटेन करते हैं और उसको साफ़ करने में बड़ा काम कर रहे हैं। उसके साथ अगर मैं बात करूं तो ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होता है, फाइबर आपकी जो क्वांटिटी है वो बड़ी अच्छी आपको दे देता है। उसके साथ अगर आपने इसको ब्लड प्रेशर अगर आपको है और आपने उसमें इसको इस्तेमाल करना है तो आपने इसको इस तरह से करना है कि आप तकरीबन 8 से 10 जो ये छोटे छोटे होते हैं आप इनको ले लीजिए और आप इनको अगर आपको ड्राइड फॉर्म में मिल रहे हैं तो आप पानी में भिगो कर रख दें, सुबह उठकर आप इसको इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज़ अगर आपको फ्रेश मिलते हैं तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा और आप जो है ना वो एक नेचुरल लाइफ जो है वो एंजॉय कर सकेंगे। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है यानी आपका जो दिल के अमराज हैं उनको ठीक करने के लिए ये बहुत करामद है। ब्लड फ्लो को अच्छा करता है। हम जैसे बात करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो गए हैं या क्वांटिटी कम हो गई है, हमने जो है इसको देखा डेंगू के डेज़ में कि ये बहुत ज़्यादा कम हो रहे थे लोगों में, तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो आप भी लाजमी तौर पर इसको इस्तेमाल करें और इसके जो बेनिफिट्स हैं उनको हासिल करें। नाज़रीन, आज हम ना एक बड़ी मज़ेदार ड्रिंक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है रूह अफ़ज़ा। अगर रूह अफ़ज़ा की बात करूं तो ये आज से नहीं तकरीबन 110 साल से लोगों की बड़ी फेवरेट ड्रिंक है। लोग इसको गर्मियों में थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल करते हैं, बड़ा रिफ़्रेशिंग होता है, बच्चे बड़े बूढ़े सब इसको बहुत इंजॉय करते हैं। इसका जो टेस्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त है और आपको दिन भर रिफ़्रेश रखने के लिए ये बहुत काम करता है। इसके अंदर जो नेचुरल बूटियाँ आती हैं वो आपको बड़ा फ्रेश रखती हैं और आपकी जो सारे दिन की, अगर रमज़ान की बात मैं करूं तो पूरे दिन में जो डिहाइड्रेशन हुई हुई होती है उसको पूरा करने के लिए, आपको हाइड्रेट करने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो रूह अफ़ज़ा काम कर रहा होता है। और आप देखते हैं कि रूह अफ़ज़ा की डिफरेंट बॉटल्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं। आप अपनी फैमिली साइज़ के अकॉर्डिंग उसको लेकर आ सकते हैं, उसे इंजॉय कर सकते हैं। और मज़े की बात है कि रूह अफ़ज़ा को बनाना और इस्तेमाल करना इतना आसान है। आप चाहें आप इसको पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दूध में इसको इंजॉय कर सकते हैं, अपने किसी भी मीठे में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप घर में कोई भी स्वीट डिश बना रहे हैं और आपने उसको एक टेस्ट देना है जो कि मज़े का भी हो और इंजॉय आप उसको कर सकें तो आप उसमें बिल्कुल रूह अफ़ज़ा को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुनीरा, ये तो हो गई बातें जो हमने की। अब आप बताएं आपने क्या क्या बनाया है जनाब। जलफ्रेज़ी रेडी है? हाँ जी, जलफ्रेज़ी रेडी है। और जैसे कि बताया था इसकी मैंने कि इसको आपने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है और फिर इसकी गार्निश करनी है साथ में। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक सवाल है, क्या इसको हमें वॉक में बनाना ज़रूरी है जो बेसिक इसका? हाँ, अच्छा। नहीं ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सा भी डीप पैन अपना फ्राइंग पैन ले सकते हैं, वो लेकिन नॉन स्टिक हो। नॉन स्टिक होना चाहिए और उसमें आपका लेस ऑयल जाएगा। और आपने उसकी जब फ्लेम आप उसकी तेज करेंगे तो जस्ट आपने इसको सौते करना है और साथ इसको निकाल लेना ताकि उसकी वो न्यूट्रिशन जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहे। बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, सवैयों का मुझे बताएं, ये क्या आपने आज इसका बनाया है? जी, सवैयों का ज़र्दा हम हमेशा दूध में बनाते हैं, शीर खुरमा में बनाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा पकाते हैं। लेकिन अगर आप सवैयाँ मोटी वाली लें, आप उसको ब्लांच जैसे उबलते पानी होगा, उबलते पानी में सवैयों को आपने डाल देना है और साथ ही आप 5 से 7 मिनट के अंदर साथ ही इसको आप निकाल लें, वो सवैयाँ जैसे हो जाएंगी। उसके बाद इसको ठंडे पानी में रखें। उसके बाद देसी घी आपने डाला, इलायची साथ डालनी है, देसी घी में साथ चीनी ऐड करें, साथ ही सवैयाँ ऐड करें। उसकी चीनी और सवैयाँ और देसी घी में वो बैलेंस उसका रहेगा। उसके बाद आपने साथ इसको निकाल लेना, जैसे आपने तड़का जैसे लगाया, तड़का लगा आप इसकी जो आपके पास जो नट्स हैं वो आप नट्स के ऊपर ऐड करें। मैंने इसमें बादाम ऐड किए, किशमिश ऐड किए, सबने कोकोनट पाउडर ऐड किए। इसको 4 चांद लगा जी बिल्कुल। और ये कि आप इसको एज इट इज भी खा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें जस्ट टेस्ट करना है, तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। और आप चाहें तो इसी रेसिपी को अगर आप गुड़ में डाल देना, थोड़ा सा गुड़ की चाशनी में, तो उसकी थोड़ा सा और टेस्ट हो जाएगा। इसके साथ हम फ्रूट चाट है, तो फ्रूट चाट में मैंने इमली की जो चटनी हमेशा बनाती हूँ वो मैंने इमली और खुबानी की चटनी मिक्स करके वो डाल के उसमें ऐड की है। और ड्रिंक में स्ट्रॉबेरीज बच गई थी तो मैंने ड्रिंक को बिल्कुल मिक्स फ्रूट्स के साथ करके मैंने उसकी ठीक एक ड्रिंक बना ली। बस इसने आज मुझे पाइनएप्पल मुनीरा ने नहीं पिलाना था, इसलिए ड्रिंक की जो है ना वो चेंज कर दी। क्या बात है, चेंज नहीं की, मैंने इसमें एडिंग कर दी। दिल करता है, इतनी वैरायटी है इनके पास, एक से दूसरी से तीसरी चीज़ बना दी। मैं चाहती हूँ कि चीज़ ज़ाया ना हो, मैं ज़ाया नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ आपका इस्तेमाल हो सकती है आप उसको परफेक्टली इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप इसको फेंक दें। ये तो बड़ी अच्छी बात है और ज़ाया बिल्कुल खाने को तो नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जी, सारी अच्छी बातें हो रही हैं और उनमें एक अच्छी बात हम ऐड करते हैं और यहाँ रूफी साहब से गुजारिश करते हैं नादे अली और अस्माए गरामी आइम अहले बैत अलैहिस्सलाम और उनके बाद मुफ्ती फ़ारूक अल क़ादरी साहब कसीदे गौसिया के अशार इरशाद फरमाएंगे और साथ दुआ फरमाएंगे।
ناد علیم مظہر العجائب، ناد علیم مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی، کل ہم وغم سینجلی، بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بنبوتک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ، ناد علیم مظہر العجائب، لی خمسۃ اطفی بہا، لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، وابناہما والفاطمہ، ما بعدهم من نسلهم، ما بعدهم من نسلهم، قد جاءني من قبلهم العابد والباقر، العابد والباقر، والصادق والكاظم، ثم الرضا ثم التقي، ثم الرضا ثم التقي، ثم النقي ثم عسكري، ثم مهدي هاديا، ثم مهدي هاديا، حضرت امام الفاطمہ، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، سقاني حبك سات الوصال، فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعت ومشت لنحوي في كؤوس، فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي، وادخلوا وانتم رجالي، وهموا واشربوا وانتم جنودي، فساق القوم بالوافي ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي، مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي، أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال، أنا البازي واشهب كل شيخ، ومن ذا في الرجال يعطي مثالي، يا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان،
في العطب بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاه جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي اعطاني رفعة نلت المنال طبوا لي في السماء والارض دقت وشعوص السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت الى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم واني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واشر فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي دين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخدع مقامي وقدمي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اے پروردگار عالم ہم سب کا روزہ قبول فرما وقت افطار قبولیت کی گھڑیاں تیرے حضور فریاد ہے ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما یا اللہ ہم میں سے جو جتنا مرضی بڑا گناہگار ہو تیرا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا میں تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے اے اللہ ہم میں اور ہمارے ناظرین میں جو بیمار ہیں اور جس طرح کے مرض میں مبتلا ہیں اے قادر مطلق تمام بیماروں کو شفا دے دے یا اللہ جس کی زندگی تنگ و تاریک ہے مشکلات اور مصائب کا شکار ہے تیرے حضور درخواست ہے سب کی زندگیوں کو آسان بنا دے مشکلات ختم کر دے اے پروردگار خاص طور پر جو والدین اولاد کی جانب سے فکر مند ہیں ان کی فکر دور کر بچوں بچیوں کے لیے اچھے رشتے گھروں کو آباد اور شاد فرما یا اللہ پاکستان اور خاص طور پر عالم اسلام جو اس وقت شدید کرب کی کیفیت میں ہے اپنی نصرت اور تائید نازل فرما پڑوسی ملک کی مدد فرما ظالموں کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچا وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ناظرین یہاں پر لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہونے والا ہے ہم بھی افطار کریں گے آپ بھی افطار کیجئے اور ساتھ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر موضوع سے کچھ فقہی کچھ سوالات ہوتے ہیں جو عوامی ضرورت کے حوالے سے بڑے ہی اہم ہوتے ہیں وہ اگر ایڈریس نہ ہو تو سمجھ لیں موضوع نہیں ہوا
تو ماموں اور خالہ کے حوالے سے کچھ سوال میں عرض کرتا جاتا ہوں، آپ شارٹلی رپلائی فرمائیے. اچھا، کیا ماموں سے پردہ واجب ہے؟ ماموں محرم رشتہ دار ہے. ٹھیک ہے. محرم رشتہ دار وہ ہوتا ہے جس سے عورت کا نکاح حرام ہو. ابدی حرمت ہے. لہٰذا بانجی کا اپنے ماموں سے پردہ لازم نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے. البتہ جی. بھانجے کا ممانی سے پردہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، وہ بعض اوقات ماموں بھی ہوتا ہے اور ساتھ کوئی اور دوہرا نسبی رشتہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. اگر ممانی سے کوئی اور رشتہ نہیں ہے، محض ممانی ہے، تو پھر اس سے بانجے کا پردہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ماموں کی اولاد سے تو پردہ اسی طرح ہوگا نا، وہ تو کزن کی ایک شکل بن جی. گئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ماموں اگر غیر مسلم ہو تو جو آپ نے فرمائے حقوق اور فرائض وہ اسی طرح باقی رہیں گے؟ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ماموں کا ایک حق تو ہے کہ وہ رشتہ دار ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ غیر مسلم ہے تو رشتہ داری کا حق پھر بھی اس کا قائم ہے. ایز اے ماموں ہونے کی وجہ سے اس کی دیکھ بھال، اس کی بیمار ہو جائے تو عیادت، ٹھیک ہے، مختلف مواقع پر جو صلہ رحمی کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں. ٹھیک. اچھا، ماموں اگر ہم عمر یا عمر میں چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات، تو پھر یہ ادب احترام تو ایک طرف ہی ہو جا سکتا ہے، اس پر کیا ہے؟ اس رشتے کا پھر بھی لحاظ رکھا جائے. اگرچہ اس میں ذرا بہت زیادہ فرینڈ شپ ہو جاتی ہے. جی. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی رسپیکٹ ضرور کی جائے. ٹھیک ہے. کیا ماموں کی وراثت میں بھانجا حقدار ہوتا ہے؟ ماموں کی وراثت میں تو اس کے حقدار اولین طور پر اس کے اپنے بچے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اگر موجود ہیں تو بانجے کا کوئی حصہ نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ ماموں کے حصے میں بہن کا حصہ تھا، ٹھیک ہے، جو ان کی والدہ ہیں، تو والدہ کی طرف سے بیٹے کو حصہ آ سکتا ہے. براہ راست ماموں کا حصہ دار، براہ راست ماموں کی وراثت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ کیا ماموں کو بھانجا یا بھانجے کو ماموں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو بوقت ضرورت اگر مستحق ہیں تو بانجا ماموں کو دے سکتا ہے. اگر بانجے کو ضرورت ہے تو ماموں بانجوں کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ماموں کی جو بیوہ ہے یا متعلقہ ہے اس سے بھانجا نکاح کر سکتا ہے؟ ہاں، اگر ممانی کے ساتھ کوئی اور نسبی یا رضاعت کا یا مساہرت کا کوئی رشتہ نہیں، ممانت کی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ممانی سے بیوہ ہونے کی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے. طلاق اور بیوہ دونوں کی صورت میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ماموں کا انتقال ہو جائے تو اس کے بچوں کی ذمہ داری کے حوالے سے بھانجوں کا یا کیا کردار ہے؟ اس میں قانون تو یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب. ٹھیک ہے. بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے قریب ترین رشتہ دار پر، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کی کفالت کریں، اخلاقی طور پر دیکھ بھال کریں. ٹھیک ہے. اگر وہ قریب ترین کے رشتہ دار صرف اب بانجے ہی بچے ہیں تو پھر بانجوں پر اخلاقی طور پر یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کے بچوں کی دیکھ بھال کریں، ان کی کفالت کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک ماموں اور بھانجے کا بڑا خوبصورت رشتہ میں تاریخ بتاتی ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی اور سری سکتی کا. تو اب تربیت کے حوالے سے اس پر کچھ گفتگو فرمائیں کہ ماموں کیا رول پلے کر سکتے اور ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، چونکہ عمومی طور پر ماموں کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے بانجوں کے دلوں میں. بالکل ٹھیک ہے. وہ بہت زیادہ اس لیے بھی کلوز ہوتے ہیں کہ ماں کے رشتے کی وجہ سے وہ ننیال سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ننیال کی شفقتیں بھی نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں. تو جب اتنی قربت ہے تو ماموں بہت گہرے انداز میں اثر انداز ہو سکتے ہیں بچوں پر. ٹھیک ہے. عمومی طور پر شاید اس پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. دی جائے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ دی جانی بھی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اچھا بخاری صاحب، سید اعجاز بخاری صاحب، آپ کی طرف میں آ رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ماموں خالہ، یہ جتنے بھی ہمارے رشتے ہیں، یہ جب تنازعات کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے اثرات جو نچلی نسل یعنی بچوں تک منتقل ہوتی ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کا کیا، اس کو سارٹ آؤٹ کیسے کیا جائے، اس کا حل کیا ہے؟ بہت شاندار سوال ہے. ویسے تو آج کل ہم لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں ایز اے ریلیشن شپ کوچ کہ ان رشتوں میں تو شادی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، کیونکہ ان رشتوں میں شادی نہیں کرنی. گالی مگاتی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیے اس طرح اس میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں نا، چونکہ میرے پاس ظاہر ڈیٹا وغیرہ چیزیں آتی رہتی ہیں. تو زیادہ تر یہ ہے کہ اگر خالہ کے ہاں رشتہ کرنے کے بعد ایک خالہ کے ساتھ تعلق خراب ہوتا ہے تو آدھا خاندان تقسیم ہو جاتا ہے.
आधे इधर होते आधे उधर होते, तो वो जो बहन सखी सहेली थी वो दुश्मनी पर उतर आते एक दूसरे। इसी तरह से मामू, वो जो भाई भी है वो बाप का दर्जा भी रखता है, जहाँ से मोहब्बत मिलती थी। देखिए नानके से बढ़कर क्या होता है, नानका ही तो होता है, जहाँ आप जाके खेल कूद सकते हैं, शरारत कर सकते हैं, वहाँ कुछ आप तोड़ भी दें तो आपको नहीं तोड़ा जाता, तो वो वाली जगह वो होती है। अब जब हम बात करते हैं इसकी कि उनके वहाँ पर रिश्ते नहीं होने चाहिए, उसकी वजह तो मैंने आपसे अर्ज़ कर दी, जो कि क्या होता है, जो ही वो दरार पड़ती है तो वो फिर बढ़ती चली जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, अपना बुखारी साहब, इम्कानी सूरत तो है ना, तो आप उस इम्कान को मद्देनजर रखते हुए रिश्तों से ही दूर होते गए, ये तो कोई मुनासिब बात नहीं लग रही। क्या जी देखिए, जो तो नताइज हैं वो तो इसे मुनासिब समझ रहे हैं। ठीक है, जो नताइज हमारे सामने, हम कहते हैं वो खूबसूरत रिश्ते ख़राब नहीं होने चाहिए। आप फैक्ट्स बता रहे थे। जी मैं फैक्ट्स आपसे अर्ज कर रहा हूँ, चूँकि जो हमारे सामने जो रिश्ते खुला हो रही है, तलाक हो रही है जिनकी, और फिर रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूँ कि उससे बच्चों के ऊपर जो असरात मुरतब होते हैं, जिसका आपने फरमाया, वो बहुत ज़्यादा गहरे असरात मुरतब होते हैं। और ख़ास तौर पर आज तो पहले रिश्ते एक दूसरे के करीब नहीं हो रहे, और जिस दौर में वो पहले एक दूसरे के करीब नहीं हो रहे हो, वहाँ उन्हें इस तरह की बुनियाद आप फराहम कर दें तो उसके असरात क्यों नहीं मुरतब होंगे। और फिर बच्चे वो जिन्होंने एक दूसरे के साथ खेलना कूदना था, वो जो कज़न की खूबसूरती होती है, और इसको हमारी ज़बान में मसात भी कहा जाता है, और उसके लिए कहा जाता है मसात मिठी ज़ात, यानी उसके लिए ये लफ्ज़ तक इस्तेमाल किया जाता था। तो उनमें कड़वाहट जब आती है तो वो फिर कड़वाहट आगे नस्ल दर नस्ल चलना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा मैं ये गुजारिश करूँगा, शायद आपको ये अजीब लगा, मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि ख़ास तौर पर मामू और खाला के यहाँ कोशिश करें कि शादी ना ही करें, क्योंकि करेंगे तो सेट कर लें। हाँ, एक बाउंड्री, जितनी बाउंड्री सेट करते हैं डॉक्टर साहबा जी, ये होता है। अच्छा चल, बच्चे आपस में नहीं बस रहे होते, ख़राब वो लोग हो रहे होते। जी ठीक हो। डॉक्टर साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि ये बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं ये मांद पड़ते जा रहे हैं, तो इन रिश्तों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, ये ताल्लुक मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ जी, डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि तनाज़ात की बात हुई थी ना, तो तनाज़ा जो है अमूमन विरासत के कॉन्टेक्स्ट में भी कनेक्ट हो जाता है, और उस सूरत में भी असरात बच्चों पे बहुत पड़ते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने नहीं चाहिए, उनका ताल्लुक वैसे ही रहना चाहिए, बच्चों को क्यों आप बीच में लाते हैं, मगर उसका ज़रूर पड़ता है। और उसमें जो ख़वातीन है ना, ख़ास तौर पे ये जो हमारा जनूबी एशियाई ख़ित्ता है, इसमें औरतें जो हैं उनकी कंडीशनिंग ट्रेनिंग आमतौर पे यही की गई है कि अगर आप हिस्सा मांगेंगे, इस तरह का मामला होगा तो पेका बुआ बंद हो जाएगा। वो मेरी एक कलीग हैं, वो एक रिसर्च भी कर रही थी, उन्होंने बहुत से वर्बेटम्स निकाले, तो उसमें एक ये भी बात आई। तो मैंने कहा बड़ी कमाल की बात है कि औरत को पहले ये कंडीशन भी किया जाता है, और वो डिस्कनेक्ट ना पैदा हो, वो उसके साथ ज़ाहिर है कि फिर वो हिस्सा से दस्तबरदार हो जाए, या बहन भाई छोड़ दो या हिस्सा ले। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह के। और वो दरवाज़ा बंद होना भी तो डबल उसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि जो हमारे ये पिदरशाही निज़ाम के अंदर उसका वैसे ही अपने घर में भी जो सिलसिला होता है, कितनी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा होता है या नहीं होता, तो ना इधर के ना उधर के, तो वो फिर एक सपोर्ट सिस्टम ख़त्म होना बड़ी खौफनाक बात हो जाती है। तो ये मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाह रही थी कि एक बार नाज़रीन, यहाँ पर कराची और उसके मुज़ाफ़ात में अज़ान मग़रिब का वक्त होने वाला है। आप अपने वक्त के मुताबिक इफ्तार कीजिए, और हम यहाँ पर एक मुख्तसर वक्फ़ा लेंगे। इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद वापस आते हैं और दोबारा प्रोग्राम जारी रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान में खुशामदीद। और नाज़रीन, हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं। मुफ्ती साहब, अब क्लोजिंग रिमार्क्स आपके खाला के रिश्ते के हवाले से चाहिए। खाला का रिश्ता बहुत अजीम रिश्ता है जी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे ऐमन को माँ भी कहते थे और फरमाते थे हाज़िही खालती, ये मेरी खाला भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनके घर उनसे मिलने जाते। अच्छा, खुद तशरीफ़ ले जाते। हुज़ूर की इस सुन्नत को कायम रखते हुए सहाबा इकराम भी उनके यहाँ बाद में जाया करते और उनसे दुआ लिया करते। एक और ख़ातून थी उम्मे हराम बिनते मिल्हान, इनको भी हुज़ूर खाला फरमाया करते थे। बल्कि इस खाला के रिश्ते की वजह से कभी कभार सरकार इनके यहाँ तशरीफ़ ले जाते। एक मरतबा आराम कर रहे थे और आपकी आँख खुली, फरमाया ऐ मेरी खाला उम्मे हराम, मैं बड़ा खुश हूँ, मैंने देखा है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह समंदरों में कश्तियों के ऊपर जिहाद के लिए सफ़र कर रहा है। अच्छा।
तुम्हें हराम ने कहा हुजूर दुआ करें मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ, वाह तो मैं आप भी उसमें शामिल। क्या बात। अच्छा, फिर हज़रत उस्मान गनी के दौर में ग़ज़वातुल बहर हुआ और उसमें हज़रत उम्मे हराम शरीक थी। अच्छा। और कब्रस के अंदर इनकी शहादत हुई और आज भी इनकी कब्र कब्रस के अंदर है, जिसको कब्र इमरात सालिहा का नाम दिया गया है। वाह वाह। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी खालाओं के यहाँ जाते रिस्पेक्ट करते, उनकी ज़रूरियात पूरी करते। इसमें हमारे लिए सबक है, बेशक खालाओं के साथ ऐसी तकदीस का रिश्ता। जी बुखारी साहब आपका क्लोज। जी मैं करूँगा कि मुझे पाला मेरी खाला ने है जी, तो मुझे इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास और अंदाज़ा है कि खाला की हैसियत आपकी ज़िंदगी में क्या होती है। तो मैं ख़ास तौर पर कोशिश करूँगा, ख्वाहिश करूँगा, इसका इजहार करूँगा कि खाला के साथ अपनी मोहब्बत को जिस हद तक है इजहार की तरफ ले जाएँ। ठीक है। कुछ इसके कि आपके दिल में खाला की बड़ी मोहब्बत है, और चूँकि वो आपने अक्सर सुना होगा कि दिल के अंदर तो जो भी वो तो रब्बे कायनात जानते हैं। ये जो इजहार है इससे बहुत ज़्यादा, यानी ये भी वही है कि जो शाम में एक बीज बोए और शब में बारहा उठकर ये देखे कि पौधा। डॉक्टर साहिबा आपसे पूछना चाहूँगी कि आप खाला के बारे में क्या कहेंगे और आपका आपकी खाला के साथ कैसा रिश्ता? मैंने अब खाला होने की हैसियत में तो बात कर ली। मेरे नाना प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद मुनव्वर की 2 ही बेटियाँ थीं। ठीक है। और उनकी बड़ी बेटी मेरी बर्थ मदर थी, जिनका इंतकाल मेरी पैदाइश पे हुआ। और उनकी दूसरी बेटी मेरी खाला माँ सी जो है वो फिर मेरी माँ बनी। क्या बात। और सारी ज़िंदगी उन्होंने ही मुझे पाला। उनका इंतकाल 2021 में हुआ, तो मैंने तो खाला को माँ ही के रूप में ही देखा है। तो ये एक मेरा तो अपना ज़ाती तजुर्बा यही है कि वही मेरी वालिदा थी, वही मेरी खाला नहीं थी बल्कि वालिदा ही थी। तो उन्हीं के साथ एक जो बॉन्ड था, माँ बेटी का जो रिश्ता है, वो उनके साथ ही मैंने एक्सपीरियंस। खूबसूरत बात। नाजरीन, आपकी चाहे खाला हो या मामू हो, आपका रिश्ता उनके साथ बहुत खूबसूरत होता है। अब ये आप पे मुनहसर है कि आपने उसको किस तरह से और कितना खूबसूरत बनाना है। ये हर चीज़ जो है ना इंसान ने खुद डिसाइड करनी होती है और उसके अंदर से आती है। तो जितने रिश्ते हैं उनकी कदर कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स में 2 गुजारिशात करनी है। एक ये कि अल्लाह ताला के कहे पर एतमाद कीजिए। हम मानते तो हैं लेकिन हम यकीन नहीं उस बात पर करते। अल्लाह फरमाता है कि हर खैर से खैर ही निकलेगी। आपकी तरफ कोई शर आ भी रहा है तो आपकी तरफ से कम से कम शर नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है इन रिश्तों का ईफ़ा रिज़्क़ और उम्र में दराज़ी का बायस है। यानी खैर के मुख्तलिफ़ पहलू हैं। तो एक तो इस पर एतमाद कीजिए और खैर करते जाइए, कतई नज़र इसके कि आपको नतीजे में क्या मिल रहा है। और दूसरी गुजारिश ये कि ये तनाज़ात अपनी नस्लों में खुदा न खास्ता मुंतकिल ना कीजिए। जिस तरह हम कहते हैं ना कि सदक़े जारिया या ये छोटा सा काम करके साले सवाब कर लिया, अगर आपने औलाद में वो नफ़रतें और वो मनफी नफ्सियात पैदा कर दी तो वो गुनाह जारिया भी हो जाएगा। और जब ये काम करेंगे तब तक कब्र में आपको पता चलेगा कि आप पीछे क्या छोड़ कर गए हैं। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम करते हैं। तमाम मेहमान गिरामी का बहुत शुक्रिया।